مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے قومی قیادت ایک پیج پر۔ ایوان صدر میں مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا، مسئلہ فلسطین پر عالم اسلام کو آگے بڑھ کر عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتا ہے، جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کا پاکستانی ورکنگ گروپ مختلف ممالک میں بھیجنے کا اعلان، کہا وقت آ گیا ہے، خون ریزی بند کرانے کے لیے تمام قوت جمع کرنی ہوگی۔ 42,000 شہادتوں پر اب عالمی ضمیر کو جاگنا ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، اسرائیلی کارروائیاں خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں، اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی سے روکا جائے۔ عالمی برادری اسرائیل کو روکنے میں ناکام ہو چکی ہے، سلامتی کونسل خطے میں امن و استحکام یقینی بنائے۔ مسئلہ فلسطین پر اقوام متحدہ بے بس ہو گئی۔ ایسے اقوام متحدہ کا کیا فائدہ جو ظلم اور بربریت کو نہ روک سکے۔ اسلامی ملکوں کو اکٹھا بیٹھ کر فلسطین کے حوالے سے فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہیے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب، کہا فلسطینی بھائیوں کا خون ضرور رنگ لائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا یہ ظلم کرتے رہیں اور ہم دیکھتے رہیں۔ اسرائیل کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں، اس لیے یہ دندناتا پھرتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے سامنے خاموشی اختیار کرنا انسانیت کی ناکامی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو روڈ میپ دیا اس پر غور ہونا چاہیے۔ جنگ کا فیصلہ ہوا تو یہاں بیٹھا ہر شخص شانہ بشانہ ہوگا۔ اسرائیل کے خلاف سیاسی اور سفارتی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ عالمی فورمز اور میڈیا پر فلسطین کا مقدمہ لڑیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اعلان، اے پی سی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، کچھ عالمی قوتوں کو غلط فہمی ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہیں، فلسطین کے معاملے پر پورا پاکستان ایک پیج پر ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل کے ظلم کے پیچھے ناپاک عزائم ہیں۔ یرغمالیوں کا نام لے کر حملے کرنا اسرائیل کا بہانہ ہے۔ اسرائیل بتائے کتنے یرغمالی یمن، لبنان اور ایران میں موجود ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں اسرائیل نے اب تک کتنے مغویوں کو چھوڑا ہے؟ اسرائیل کو فلسطین، لبنان اور مصر پر قبضہ کرنا ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر صہیونی ایجنڈا بے نقاب کرے گا۔ جب اسرائیل قائم ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ناجائز بچہ کہا۔ اس خطے میں یہودیوں کی آبادی، بستی، یہودیوں کی مملکت، اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، نہ از روئے شریعت اور نہ سیاسی لحاظ سے اور نہ ہی جغرافیائی لحاظ سے۔ جے یو آئی فے اور جماعت اسلامی نے 2 ریاستی حل کی مخالفت کر دی۔ مسئلہ فلسطین پر سعودی عرب یا پاکستان امت مسلمہ کو لیڈ کریں، کسی بھی لحاظ سے فلسطین پر اسرائیل کے وجود کا کوئی جواز نہیں۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا اے بی سی سے خطاب، کہا 2 ریاستی حل کو تسلیم نہیں کرتے، پوری سرزمین فلسطینیوں کی ہے۔ اسلامی ممالک مشترکہ دفاعی حکمت عملی ترتیب دیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا 2 ریاستی حل یا 1967 کی پوزیشن کی حمایت قائد اعظم کے اصول کے منافی ہے اور میرا مطالبہ ہے حماس کا پاکستان میں دفتر ہونا چاہیے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا اس پلیٹ فارم سے عملی اقدامات کا اعلان کیا جائے۔ مسلمان حکمران مغرب کے غلام ہیں، مجاہدین اسرائیل کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی کا کراچی میں قومی فلسطین کانفرنس سے خطاب، کہا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے جہاد فلسطین میں مدد کرے۔ مفتی مریب الرحمان بولے، عرب ممالک صہیونیوں کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ سیکیورٹی کونسل ہمیں کہتی ہے کہ جمہوریت کے بت کو پوجو۔ اقوام متحدہ مظلوموں کو انصاف دینے میں ناکام ہو چکا ہے۔ سراج الحق نے کہا تمام اسلامی ممالک غزہ کے دفاع کے لیے فوج تیار کریں۔ قومی فلسطین کانفرنس سے مولانا فضل الرحمان نے بھی خطاب کیا۔ کراچی میں ایئرپورٹ سگنل کے قریب خودکش دھماکہ، 2 چینی باشندوں سمیت 3 افراد ہلاک، 17 زخمی ہو گئے۔ دھماکے میں 15 گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ڈی آئی جی ایسٹ کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب چینی باشندوں کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی۔ زخمیوں میں چینی شہریوں کی حفاظت پر مامور، پولیس اہلکار اور شہری شامل۔ بام ڈسپوزل یونٹ کا کہنا ہے کہ دھماکے میں 70 سے 80 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ دھماکہ گاڑی میں نصب ڈیوائس کی مدد سے کیا گیا۔ جائے وقوع سے اکٹھے کیے گئے تمام شواہد پولیس کے حوالے کر دیے۔ تفتیشی حکام کو خودکش دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی کا ریکارڈ بھی مل گیا۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد میں چینی سفارت خانے آمد، چینی سفیر سے کراچی دہشت گرد حملے پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے کہا واقعے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اس واقعے کی تحقیقات کی ذاتی طور پر خود نگرانی کروں گا، غیر ملکیوں کے سیکیورٹی انتظامات کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی اسلام آباد میں چینی سفارت خانے آمد، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں چینی قونصلیٹ کا دورہ، قونصل جنرل سے ملاقات میں دھماکے میں چینی شہریوں کی موت پر اظہار افسوس۔ ایوان صدر میں بڑی سیاسی بیٹھک، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، بلاول بھٹو زرداری اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ ملاقات میں آئینی ترمیم، ملک کی سیاسی صورتحال اور پی ٹی آئی کے احتجاج پر تبادلہ خیال۔ جمعیت علماء اسلام نے آئینی ترمیم سے متعلق مسودہ تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق JJY نے عدالتی اصلاحات سے متعلق 23 نکات پر مشتمل مسودہ تیار کیا۔ آئینی عدالت کے بجائے JJY نے سپریم کورٹ کا بینچ بنانے کی تجویز دے دی۔ مزید تجویز دی کہ آئینی پٹیشن چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 سینئر ججز سنیں۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس موجودہ اختیارات برقرار رکھے جائیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل نہیں ہوگا۔ ججز کی عمر 65 سال برقرار رہے گی۔ آرٹیکل 8(199) میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آرٹیکل 63(a) میں کوئی ترمیم تجویز نہیں کی گئی ہے۔ ججز کی تعیناتی سے متعلق 18ویں ترمیم کا طریقہ کار بحال کیا جائے۔